ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو۔ بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ کا در سب سے اونچی جگہ ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ کیوں ہمت ہارے بیٹھے ہو؟ کیوں حاصل لا حاصل میں خود کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے وہ جو عرش پر بیٹھا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، پھر کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، پھر مانگتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں؟ مانگو اسی سے، بس اتنا یقین کے ساتھ مانگتے رہو، وہ بہت جلد تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آئے۔ اپنی زندگی کا صرف ایک ہی اصول بنا لو، صرف اللہ کے لیے۔ جو کرو صرف اللہ کے لیے، جو دو صرف اللہ کے لیے۔ بس ایک ہی نیت کے ساتھ سب کرو کہ جو کر رہے اللہ کے لیے کر رہے، اور پھر دیکھنا اللہ کیسے ایسے مقامات سے نوازے گا تمہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا، رب تمہارا۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ہماری منزل کے قریب کرتا جا رہا ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے، پھر چاہے ہم خدا کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، پھر عمل پر حساب ہوگا۔ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، کرتا ہے نا پھر اللہ ہم سے باتیں، دیتا ہے نا جواب۔ کبھی کبھی ہر چیز کے باوجود تمہارے دل میں کہیں خالی پن ہوتا ہے، ایک کسک جو تمہیں ہر وقت تمہارے رب کی یاد دلاتی ہے۔ اس دل کے کونے میں تمہارا رب بستا ہے، وہ جانتا ہے سب اس خالی پن کی وجہ کو، بس تم یقین رکھو تمہارے رب کی مدد بہت قریب ہے تمہارے۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گماں کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ جو مقدر کا حصہ نہ ہو اسے دعاؤں کا حصہ بناتا ہی کیوں؟ اگر رد ہی کرنی ہوتی اسے تمہاری فریاد تو تمہیں اپنے در پر بلاتا ہی کیوں؟ اگر لا حاصل ہی رکھنا ہوتا اسے تو تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھاتا ہی کیوں؟ کچھ تو ہے جو اس نے تمہیں دینا ہے، ورنہ بے وجہ تمہیں تڑپاتا ہی کیوں؟ وہ رب جانتا ہے کہ آپ کس کس طرح کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اسے سب معلوم ہے کہ کہاں آپ کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ سب جانتا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ شکوہ شکایت، دکھ درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے،
دنیا فانی ہے، رب راضی کیجیے، اللہ سے سب تکلیف کہہ دیجیے، پھر اس کی رضا پر راضی رہیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت ہی نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کے کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے لیے بھی آتی ہیں۔ یا اللہ کریم، ہماری تمام پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے، کسی آزمائش میں نہ ڈال اور تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو تو وہ کبھی اس چیز میں نہیں پڑنے دیتا جو چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کیا کریں، جو چیز میرے لیے نہیں ہے اسے ہمیشہ مجھے سے دور رکھ، اور بے شک وہ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے، لیکن کام بنانے کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کا ایک نپا تلا اندازہ طے فرما رکھا ہے۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ کن کہنے ہی والا ہو، کیا پتہ اس پریشانی کے ساتھ اللہ کی مدد آنی ہو، کیا پتہ اگلی ہی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہارے لیے ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلے ہی پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو۔ کتنے ہی انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ مانگنے کی شدت سے ہی قبولیت کی ڈور جڑی ہے، بس اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، وہ دے گا، ضرور دے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ یقین رکھو اور صبر اور شکر سے کام لو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، پر اب دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری بہتری ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے، اور محبت کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اللہ کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ یا اللہ، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہا ہے، یا اللہ تو مجھے ایسا جوڑ دے کہ ہر جوڑ میں تیری ہی محبت بس جائے، تو مجھے ایسا جوڑ دے کہ پھر مجھے کوئی نہ توڑ سکے، بے شک دلوں کو جوڑنے والی ذات تو بس تیری ہی ہے۔ یا اللہ، تیری کمزور بندی تجھ سے فریاد کر رہی ہے، یا اللہ تو سب کی سنتا ہے نا، میرے اللہ مجھے سمیٹ لے، مجھے اپنا بنا لے، تو میرا بن جا میرے مولا۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔